نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 تک کر لیا تھا، اب ہم 243 یعنی 243 سے آگے اب شروع کریں گے۔ ہمارا ایک مضمون بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اصل میں، 242 تک شریعت کے احکامات تھے، خاص طور پہ طلاق کے حوالے سے بڑی تفصیلات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، طلاق کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، اگر طلاق ہو آپ نے دینی ہے تو اس کے بعد جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت کتنی ہوگی وہ بیان کر دیا گیا، طلاق کس طرح ہے، پہلی دفعہ دینی ہے، دوسری دفعہ دینی ہے، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے، یہ سب ڈیٹیلز جو ہیں بتائی گئی ہیں۔ اور بار بار آپ دیکھیں گے، اگر آپ کل والا سیشن آپ نے سنا ہو تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کا خاص خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہی ایسے رویے پائے جاتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، یعنی اس حکم کو، اور اگر صحیح معنوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو بہت سے مسائل جو گھریلو زندگی کے ہیں، عائلی زندگی کے، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس پورے معاملے کو ایک تو ویسے ہی مختلف ہی بنا دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنی مرضی طلاقیں دیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، دوسری طرف وہ انفارچونیٹ معاملہ بھی ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ حلالہ کروانے کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، ایسے کبھی فعل کو جو ہے جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی مسکنسیپشنز ہیں جو اس مسئلے میں کریٹ کر دی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید جو بات ہوگی آگے بھی تو ہم اس کو مزید پھر کنکلوڈ کریں گے، خاص طور پہ سورۃ طلاق میں جب ہم پہنچیں گے تو پھر یہ پورے جو قرآن میں احکامات آئے ہیں جتنے بھی، ان کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کر کے اس حوالے سے ڈیٹیل بات کریں گے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ جو ٹاپک چل رہا تھا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک بڑا ہی پرزور بیان آیا تھا اللہ کی طرف سے، اب وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ ایگزامپل سے اس بات کو مزید جو ہے واضح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، جبکہ وہ ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے وہ نکل گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی ایسی قوم تھی جن کو جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاد کرو تو ایسا خوف ان کے طاری ہوا کہ وہ جو ہے ڈر کے بھاگ گئے، اپنے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر موت طاری کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھاگے تھے، بھاگنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، آخرکار موت نے ان کو آ لیا۔ تو یہی بات ہے کہ بھاگ تو ہم سکتے نہیں ہیں موت سے، تو خام خواہ میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی معاملہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جب مشکل ذمہ داری اس کے سامنے آئے تو وہ پھر اسے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے بڑا فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ اصل میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ فضل والا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مشکلات بھی پڑتی ہیں تو اس لیے پڑتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ سنبھلے، انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے۔ پیچھے ہم نے دیکھا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بلاتا ہے جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، تم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن یہ ہے کہ تم خود جو ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، تم خود جہنم کی طرف جاتے ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ویسے تو ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ یہ کوئی قوم تھی جس کی طرف کوئی رسول بھیجے گئے تھے اور انہوں نے جہاد سے انکار کیا اور ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی اس والے سے ایک یونیک رائے ہے اور انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد اصل میں بنی اسرائیل ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جہاد سے انکار کیا تھا، اور جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ 40 سال کی سیرہ نوردی کی سزا ان کو ملی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے سیشن میں دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 40 سال میں کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ان کے جوان تھے وہ سب مارے گئے تھے، اور صرف جو ہے جو مطلب جتنے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا وہ سب کے سب مارے گئے تھے، اور جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی، جو نوجوان تھے، وہ پھر جو ہے انہوں نے ہمت کی تھی اور پھر جہاد کیا تھا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو جلدی دنیا سے چلے گئے تھے، بعد میں ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ پھر انہوں نے جہاد کیا تھا، اور پھر
ان کو کچھ نہ کچھ تمکن ملا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں 40 سال کی جو ان کا یہ دور تھا، یہ ہے بیسیکلی وہ مردگی کی کیفیت تھی بیسیکلی، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی اور نئی نسل پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر جہاد کیا۔ تو انٹرسٹنگ رہا ہے ان کی وقاتلوا فی سبیل اللہ، تعالیٰ فرماتے ہیں قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو بڑھا دے اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے جو ہے جو بھی اس نے دیا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے، یاد رکھنا، وَإِلَیہِ ترجعون، اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہی بات، جو دو باتیں جو پہلے حکم آیا تھا، اسی کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور مال بھی کھپاؤ، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انفاق فی سبیل اللہ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، اگین یہ ان مقامات سے ہے قرآن، ان مقامات میں سے ہے قرآن کے کہ جن کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو ہمیں بڑی ندامت ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم ایسے پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے دین کے لیے نہیں مال دیتے، چلو مجھے قرض دے دو، واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھانے کا انداز دیکھیں کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے قرض دے دو، میں واپس کر دوں گا۔ تو اگر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہے، کچھ حمیت دینی ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگین، اللہ تعالیٰ تو خیر رب العزت ہے، سب کچھ انہی کا ہے، ساتھ تھرڈ بھی کر دیا کہ واللہ یقبض ویبسط، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی پھر جو ہے تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی کرتا ہے۔ تو دے دو اچھے طریقے سے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ لے لے گا تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے جو ہے کوئی ایسا جو ہے امیر مقرر کر دیں، ٹھیک ہے، جن کے تحت ہم جو ہے قتال کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو ان کے نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ تمہیں حکم دے دے اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے قتال کا اور تم قتال نہ کرو، تو دیکھ لو ابھی اسے تم سوچ لو اچھے طریقے سے تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جو ہے تقریباً 1000 BC کا ہے، 1000 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی جانے کے بعد، یوشع بن نون نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے تحریک لانچ کی تھی، اور نوجوان جو تھے ان کے ساتھ ملے تھے، اور انہوں نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو ارض مقدس میں کافی جسے کہتے ہیں کہ وہاں کی جو قومیں تھیں ان کو زیر کر لیا تھا، اور وہاں پہ کچھ حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کر سکے تھے۔ 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں انہوں نے قائم کر لی تھیں اور اپنی کورٹس جو ہیں وہ نافذ کر دی تھیں۔ لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے یہ 12 حکومتیں کمزور تھیں، پھر آپس میں اتحاد بھی نہیں تھا، تو وہاں کے جو لوگ تھے، لوکل جو لوگ تھے، جنہیں امالیک کہتے ہیں، یا جنہیں آپ فلسطی کہہ سکتے ہیں قوم، وہاں کی جو کنانی قومیں تھیں ان کے اندر کئی جو تھیں آپ کو پتہ قبیلے تھے جو کہ مشہور تھے، فلسطی تھے، فریزی تھے، اس طرح کے اور بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ان میں سے فلسطی قوم جو ہے غالباً اس کا ذکر ہے، بائبل کے بیان کے مطابق یہی ہے کہ یہ فلسطی قوم تھی جو کہ ان کے پر غالب آ گئی تھی۔ بہرحال ان کو ہمارے مفسرین عمالق کہتے ہیں، عمالقہ جو ہے ان پر غالب آ گئے تھے، اور ان کو اچھی طریقے سے جو ہے انہوں نے غلام بنا لیا تھا، ان پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کے اندر پھر یہ تنگ آ گیا آخر، اور انہوں نے آ کے اپنے نبی، اس وقت جو ان کے اندر موجود تھے اللہ کے نبی سموئیل علیہ السلام، ان کو آ کے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے لیے امیر مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سے وارن کر دیا، دیکھو تم یہ بات کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ تمہیں لازمی اب نکلنا ہے اللہ کے دین کی لڑائی کرنے کے لیے، تم نہ نکلو۔ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی کیوں نہیں ایسا ہوگا، ہم تو کریں گے ایسا۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم قتال فی سبیل اللہ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہے، فلما کتب علیہم القتال، لیکن پھر بہرحال ہوا وہی، جب ان کے اوپر قتال کا حکم آ گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو بہت ہی تھوڑے بہت جو ہے وہ رہ گئے، باقی سب نے جو ہے وہ پیٹ پھیر لی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔
اب آگے جو ہے آخر کار انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ ویسے تو ان کو پسند نہیں آیا تھا، بائبل کے بیان کے مطابق ان کو یہ پسند نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ان کو امیر نہیں سمجھا اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں۔ غالباً ان کی ایج اس وقت زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا، اس طرح نہ سمجھا ہو، لیکن ان کو یہ اچھا نہیں لگا تھا بائبل کے بیان کے مطابق۔ خیر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ انہوں نے ارادہ تو کر لیا ہے جہاد کرنے کا، بہرحال ان کے لیے کوئی امیر مقرر کر دے۔ وقال لهم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ یہ طالوت جو تھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ان کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ طالوت کون تھے؟ یہ بیسیکلی جو انہی کے قبیلے تھے، 12 قبیلے، ان میں سے قبیلہ جو بنیامین قبیلہ تھا، اس کے 31 سالہ نوجوان تھے، زیادہ کوئی ویل آف نہیں تھے، کوئی سرداروں میں صدر نہیں تھے، عام سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ بکریاں چرانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے تھا کہ وہ اپنی کوئی وہ گدھا گم ہو گیا تھا ان کا، ان کے باپ نے بھیجا تھا کہ جا کے گدھا ڈھونڈ کے آؤ۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں حضرت سمیر علیہ السلام کے خیمے کے آس پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آگئی کہ باہر جو بندہ کھڑا ہے یہی اس وقت بنی اسرائیل کا امیر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بہرحال انہوں نے پھر اپنے خیمے میں بلایا اور ان کو مسح بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ممسوح ہونا یہ بڑی ایک خاص بات ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ممسوح ہوئے ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ممسوح تھے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ممسوح تھے۔ تو یہ بھی ان میں سے جو ہے ایک ممسوح کہلاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو ان کو پھر بہرحال امیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ بہرحال ایک جسے کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی بہت دی تھی، اور ذہین بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، ہاں لیکن ویل آف نہیں تھے اس طریقے سے، سرداروں میں سے نہیں تھے۔ اور ان کا جو خاص طور نہ پریسٹ ہوڈ جو تھی، یعنی جو ان کے 12 قبیلوں میں سے جو پریسٹ ہوڈ تھی وہ بن لاوی کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ جو بنی لاوی تھے ان کے پاس پریسٹ ہوڈ تھی، نہ یہ پریسٹ میں سے تھے، نہ یہ کسی اور بھی بڑے قبیلے میں سے تھے۔ قبیلہ بنیامین، آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ بنیامین تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو وہ جو 10 بڑے بھائی ہیں ان کے قبائل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے نا، تو یہ چھوٹا قبیلہ ہے، عام سا قبیلہ۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اعتراض کیا، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہا نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اور اس کو دیکھو تو صحیح کہ یہ سلیکشن جو ہے وہ کسی وجہ سے کی گئی ہے، یہ تمہارے علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی جو ہے قوت میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کو تم جو ہے کویشچن نہ کرو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملک ہی، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹھیک، ایمان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کچھ مسئلہ حل کر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی ایک نشانی ہوگی، ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ تبرکات ہیں اس میں سے جو چھوڑے تھے آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو تمہارے پاس لے آئیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہو جائے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ان کے یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، اس کے اندر کچھ من بھی تھا، کچھ سلوہ بھی تھا، تو یعنی اس کے اندر کچھ تبرکات تھے جو ان کے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ان کے پاس موجود تھے، تو وہ اسی صندوق میں موجود تھے۔ تو یہ صندوق ان کے لیے یہ بڑا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خوش آئند ہے یا ہمارے لیے یہ اچھی قسمت کا باعث ہے۔ وہ ان سے کھو گیا تھا جب عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اسی دوران کسی جنگ میں یہ ان سے کھو گیا تھا۔ تو یہ آیت نشانی بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو وہ جو تابوت ہے نا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور وہ ملائکہ اس کو لے آئیں گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اچھا تو یہ پھر ایسے ہی ہوا تھا جو تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پھر کسی علاقے میں تھا، وہاں پہ کچھ جو ہے بیماریاں آنی شروع ہو گئی، کوئی طاعون پھیل گیا، یعنی پیچھے وہ پروسیس پہلے سے چل رہا تھا۔ دیکھیں اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے، تو وہاں پہلے سے ایک پروسیس چل پڑا تھا، اور وہ لوگوں نے پھر وہاں سے تنگ آ کر وہ جو جس بھی علاقے میں وہ موجود تھا انہوں نے ایک بیل گاڑی پر ڈالا اور اس کو بیل گاڑی کو چھوڑ دیا، اس کو پھر فرشتے جو ہے لے کے آ کے یہ جو تھے طالوت ان کے گھر کے سامنے لے آئے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ کلیئر ہوا کہ یہی اب امیر ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور پھر جب نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر،
انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے آزمائے گا ایک نہر سے، ایک پانی نہر آ رہی ہے کہ پانی ہوگا اس کے اندر، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا پانی تو پھر وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، من لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس سے نہ پیا تو پھر وہ میرے ساتھ ہی ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، الا یہ کہ کچھ چلو بھر پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہلکا سا پانی اپنا جو ہے وہ گلا تر کرنے کے لیے پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے پیٹ بھر کے پانی پیا تو پھر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ایک تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کیا، غریب بات ہے کہ اگر اس طرح کے مارکے کے اندر امیر کی بات نہیں مانی جا رہی تو مارکا پھر جیتا نہیں جا سکتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ زیادہ پانی پی لیں گے تو آگے ویسے ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی، تو جو بھی معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، اب اس سے جو پانی پے گا میرے ساتھ وہ نہیں چل سکتا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب عبور کیا جو ہے نہر کو طالوت نے اور انہوں نے جو ایمان رکھتے تھے ان کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو چند لوگوں نے کہا کہ دیکھ ہمارے اندر تو کوئی ہمت ہی نہیں رہی ہے جو ہے جالوت اور ان کے جو لشکر ہیں ان سے ٹکر لینے کی، ہمارے اندر تو ہمت نہیں رہی ہے۔ اچھا ہاں، یہ ایک وہ ساتھ کا ٹکڑا رہ گیا تھا، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، دیکھیں پہلے جب قتال کا حکم آیا تو اس وقت بھی ان میں سے تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب جو تھوڑے رہ گئے تھے پہلی فلٹریشن تو ہو چکی ہے، اب جو آگے معاملہ ہوا کہ ادھر جب ٹیسٹ انہوں نے کیا کہ نہر کے اوپر جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یہاں پہ بھی کافی لوگوں نے، اکثریت جو ان میں سے تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا خوب اور امیر کی بات نہیں مانی، اور پھر جو ہے تھوڑے بہت رہ گئے، اور وہ جو تھوڑے بہت آگے چلے تو انہوں نے کہا جی ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور کہا وہ دوسرے جو ساتھی تھے جو خیال کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جن کو جو ہے کسی حد تک یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کی ہونی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی جماعت جو ہے، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر جو ہے غالب آتی رہی ہیں، تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تھوڑے ہیں لیکن ہم آگے جائیں گے، ہم ان سے ٹکر لیں گے، واللہ مع الصابرین، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسے اہل ایمان تھے، انہوں میں سے کچھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی پرزور تقریریں کی اور ان کی ہمت بندھائی جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، اور جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، جب بالکل آمنا سامنا ہوا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے دلوں میں، ہمارے جو ہے سینوں میں صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں کی قوم پر جو ہے فتح نصیب فرما، ہماری ان کافروں کے خلاف مدد فرما۔ یہ دعائیں پھر اسی طریقے سے میدان جنگ میں قبول ہوتی ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم پڑھتے رہیں یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو ہلاک کرتے، ان کافروں کو، اور جو ہے ان کی جو ظلم ہے ان کو بند کر دے، لیکن یہ اس طریقے سے قبول نہیں ہوتی ہیں دعائیں۔ دیکھیں کس طریقے سے جب وہ آمنے سامنے لشکر میں وہ کھڑے تھے تب انہوں نے یہ دعا کی ہے، تو میدان جنگ میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے بدر کی فضا پیدا کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کی، سامنے پہنچ گئے لشکر کے جیسے بھی تھے۔ اب دوسری طرف جو ظاہری بات ہے وہ جو لشکر تھا بہت بڑا لشکر تھا، ہیوج لشکر تھا، اور ان کا جو سردار تھا گولیت جسے کہتے ہیں، جالوت، وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ لمبا تگڑا تھا اور اس سے آگے کو مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسی کیفیت دیکھے تو وہ ہل گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ آج ہمارے دلوں میں صبر کو بھر دے، اور یا اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو بس کیا ہوا کہ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ گیا ہے معاملہ، یہاں سے دعا اوپر پہنچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اور بس آنے واحد میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ مارکا بغیر لڑے سر ہو گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پر تو ایک آیت میں اس منظر کو کھینچا گیا، اس کی تصویر کشی کی گئی، لیکن کمال کی گئی ہے۔ اب یہ عربی میں ہی یہ مزہ آتا ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اب یہ یعنی کچھ الفاظ میں جو نقشہ کشی کی گئی ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ بائبل کو دیکھنا پڑے گا۔ بائبل میں جو اس کا واقعہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بہت سارا واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ لشکر جب طالوت کا وہاں پہ پہنچا اور یہ فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو داؤد علیہ السلام اس وقت لشکر میں موجود نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام جو تھے یہ کسی عام سے کسی بندے کے بیٹے تھے، یہ بھی بکریاں چرانے والے تھے،
اور یہ کوئی 8 بہن بھائی تھے اور میں سے سب سے چھوٹے یہ تھے، اور ان کے کچھ بھائی بھی اس لشکر میں شامل تھے طالوت کے ساتھ۔ اب یہ بائبل کا میں بیان آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی سمری دے رہا ہوں۔ تو یہ ان کے باپ نے بھیجا کہ جاؤ کچھ یہ جو ہے کوئی اناج وغیرہ لے کے اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرو، وہ لڑنے گئے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کھانا وغیرہ جا کے پہنچاؤ۔ تو یہ وہاں سے نکلے اور وہاں پہنچے جب خیموں میں، تو انہوں نے اس وقت تک یہ جو ہے نا سامنے صفیں بن چکی تھی، یہ اپنے بھائیوں کے پاس گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہ جو بھی لے کے گئے تھے اناج وغیرہ وہ ان کو دیا۔ اتنی دیر میں یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی یہ باقاعدہ اس لشکر میں شامل بھی نہیں تھے۔ اس میں اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جالوت تھا وہ خود ہی سامنے آ گیا اور اس نے پھر للکارنا شروع کیا ان کو، ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آئے، سامنے آئے۔ اور اس نے پھر ان کو جو ہے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی تضحیق کرنا شروع کر دی کہ تم تو کہتے تھے کہ الخدا تمہارے ساتھ ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم خدا کی فوج ہو، کوئی تم میں سے مرد کا بچہ نہیں ہے کہ آئے سامنے۔ وہ للکارتا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ ماجرا جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو وہ حمیت دینی جو تھی ان کے اندر وہ غالب آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بولنا شروع کر دیا وہیں لشکر میں کہ یہ جو غیر مختون ہے فلسطی، یہ کیسے آ کے ہمیں جو ہے اس طریقے سے للکار ہے خدا کی فوجوں کو، اور کوئی ان کے سامنے نہیں جا رہا۔ تو ان کے بھائیوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، تو کیا بات کر رہا ہے یہاں پہ، تو آیا کیوں یہاں سے، نکل واپس تو جا۔ ان سے رہا نہیں گیا، یہ آخرکار کسی طریقے سے جو ہے طالوت کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو غیر مختون فلسطی ہے یہ کیسے اس کی جرت ہوگی کہ آ کے ہمیں للکار رہا ہے، اور خدا کی فوج ہے، یہ خدا کی فوج کو یہ للکار رہا ہے، اس کی جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں اس سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ تو اس وقت یہ ٹین ایجر تھے، انہوں نے کہا کہ تو کیسے مقابلہ کرے گا، وہ تو مطلب بہت بڑا سپہ سالار ہے، تو اس سے کیسے مقابلہ کرے گا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جو ہے جب بکریاں چراتا ہوں اپنے باپ کے ساتھ تو 2 دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ شیر آیا بکری لے جانے کے لیے تو میں نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ختم کر دیا، اس کو مار دیا۔ پھر ایک دفعہ ریچھ آیا تھا، میں نے اس کو بھی مار دیا، تو شیر اور ریچھ کو میں نے مارا ہوا، فکر نہ کریں۔ اس پہ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو۔ انہوں نے اپنی زرہ بھی دی اور اپنی تلوار بھی دی، لیکن وہ زرہ اور تلوار تو انہوں نے استعمال کبھی کی نہیں تھی، اور وہ جو پہن لی انہوں نے تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ امیر صاحب آپ مجھے ویسی جانے دیں، یہ میرے سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اپنی غلیل لی جو ان کے ساتھ تھی، 5-6 پتھر لیے اور سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے جو وہ تھا جالوت، اس نے کہا کہ تو کہاں سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ آ گیا، اور ساتھ انہوں نے ایک عصا بھی پکڑا ہوا تھا، اپنا ڈنڈا جو تھا جو چرواہے پکڑتے ہیں، عصا پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا چرواہے تو میں کو کتا ہوں، تو مجھے بھگانے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے تجھے تو ہم جو ہے تیری تکا بوٹی کر کے پرندوں کو ڈال دیں گے۔ اس پہ پھر جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے خدا کی فوجوں کو جو ہے للکارا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی جو انہوں نے طالوت سے کی تھی نا، جس وجہ سے مجھے یاد آ گیا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت اہم بات۔ طالوت سے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں وہ رب جس نے مجھے شیر اور ریچھ سے بچایا، وہی رب مجھے اس لشکر سے بھی بچائے گا اور اس جالوت سے بھی بچائے گا۔ یعنی یہ جو ایمان کا وہ لیول دیکھ کر وہ اسے کنونس ہوئے تھے۔ یہ بات یاد آ گئی، اچھا ہو گیا یاد آ گیا مجھے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ تو ہوتا کون ہے کہ تو اس طریقے سے بات کرے۔ خیر اتنے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو گلیل تھی انہوں نے گھما کے اس سے پتھر مارا ہے۔ وہ پتھر جو ہے اس کے ویسے تو پورا وہ زرہ سے لوہے سے چھپا ہوا تھا، وہ اس کے سر پہ بھی خود لگی ہوئی تھی، لیکن ایک جگہ تھی جہاں سے وہ دیکھ سکتا تھا، وہاں سے وہ پتھر گیا ہے، اس کے ماتھے میں گھسا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے گرا ہے۔ یہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں اور اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن کاٹ دی، اور پورے یعنی یہ صرف ان کا یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ سارے کے سارے جو ہے وہ فلسطی وہ بھاگ گئے، اور یہ انہوں نے تعاقب بھی کئی لوگوں کو مارا، کئی لوگوں کو قیدی بنایا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ جو مار کا یہ سر ہوا۔ تو اللہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دے دی کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ہم نے ان کو عطا کی وہ بادشاہت اور حکمت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا انہیں اس میں سے جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو
بعض لوگوں کو بعض سے اس طریقے سے لفسدت الارض، تو زمین پر فساد ہی فساد پھیل جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے لیے فضل والا ہے۔ تو یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے پھر اس کو قتل کر دیا، بعد میں ان کو نبوت بھی ملی۔ طالوت جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کی، بعد یعنی ان کو پھر ایک ہیرو بن کے ذریعہ تھا اپنی قوم کے، بعد میں ان کو نبوت ملی، پھر انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے، اور یہی ان کی خلافت راشدہ ہے۔ 16 سال جو ہے طالوت علیہ السلام نے حکومت کی، اس کے بعد 40 سال ان کی حکومت ہے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی جو ہے 40 سال کی حکومت ہے۔ تو یہ ہے واقعہ، بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایپک یہ ایونٹ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اور بڑے شاندار انداز، بڑی شان کے ساتھ قرآن جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہاد کی حکمت کیا ہے۔ جہاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ برے لوگوں کو دفع کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی حکمتیں جو ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اب یہاں پہ جو ہے رسولوں کی جو ہے شان بیان ہو رہی ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند فرمایا ان میں سے کچھ کو درجات نے، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے واضح نشانیاں معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح سے، یعنی روح الامین سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر چاہتا اللہ تو آپس میں یہ نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن بہرحال انہوں نے اختلاف کیا، وَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں سے کچھ تو تھے جو کہ ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کافر ہی رہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اے مسلمانوں اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ کانٹیکسٹ کیا بات تھی جو پہلے میں نے آپ کو کل بتایا ہے، وہ جو حل ینظرون کے بعد جو آیات آئی تھی کہ آخر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبانوں میں آ جائے پھر تم اللہ کی بات مانو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی تھی کہ جہاد کی، کہ جہاد سے تھوڑی ریلکٹنس تھی جو صحابہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ کیوں ضروری ہے، کہ دیکھو میں نے بھیج دیے تھے، پیغمبر بھیج دیے تھے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے اختلاف ختم بھی کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف کر دیا، اب کیا کر سکتے ہیں، لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے، اور اب کچھ یہ جو اختلاف والے لوگ ہیں ان کو حکومت بھی مل چکی ہے، اب ان سے لڑنا تو پڑے گا۔ اب اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے، انہوں نے واضح نشانیاں دکھائیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ بعد میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے، تو تم اسے کوشچن تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگا دیا، اللہ خود کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، no one can question him، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہرحال یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ یہاں پہ اختلاف ہوگا اور یہاں پہ پھر لڑائی بھی ہوگی، اس کی لڑائی کرنی پڑے گی۔ اسلام تو یہی ہے، اسلام کے اندر لڑائی ہے، اگر اسلام کے اندر تم لڑائی کو نکالتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، بڑی تفصیل سے ہم نے کل اس کو کور کیا تھا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔